الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر حضرات، گرامی قدر معزز حضرات سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، انسان کے پاس سب سے عظیم دولت اور سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. یہ بہت ہی خاص نعمت ہے اور خاص لوگوں کو ملی ہوئی ہے. اللہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو عام ہیں اور سب کو ملی ہوئی ہے. جیسے جان ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. یہ جان جیسے مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے، مسلمان کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ملی ہوئی ہے، وہ بھی زندہ ہیں اور ان کو رہنے دیجئے، جانوروں کو بھی زندگی ملی ہوئی ہے. یہ اللہ کی عام نعمت ہے. لیکن ایمان اللہ کی خاص نعمت ہے. جس کو ملی وہ بھی خاص ہو گیا. دنیا میں کتنے انسان ہیں جو ایمان کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، لیکن ایمان ہے تو دونوں جہان ہے. جان سے تو صرف اس دنیا میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں صرف جان کی بنیاد پر کوئی کامیابی نہیں مل سکے گی. اور ایمان اس دنیا میں بھی صاحب ایمان کے لیے کامیابی کامرانی کی ضمانت ہے، اور آخرت میں بھی ایمان ہی کامیابی کی ضمانت بنے گا. اب جن کو ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کریں بلکہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو نعمت بڑھتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اور نعمت کی ناقدری کی جائے تو نعمت گھٹتی ہے بلکہ چھن جاتی ہے. اس لیے ایمان جیسی عظیم نعمت اور قیمتی سرمایے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بات اگر ایمان کی جائے تو عقائد سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے انہیں عقائد کہتے ہیں.
اگر عقائد اور عقیدے مضبوط نہ ہوں تو ایمان اور اعمال صالحہ کی عمارت بھی کمزور رہتی ہے، اور اگر عقائد کی بنیاد مضبوط ہو تو پھر اعمال صالحہ اور پوری اسلامی اور ایمانی زندگی کی عمارت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آج بلڈنگ اور مکانات بنائے جاتے ہیں، بلڈنگ جتنی اونچی بنانی ہو بنیاد اتنی مضبوط بنائی جاتی ہے۔ اعمال صالحہ کی عمارت جتنی مضبوط کرنی ہے اور جتنی بلند کرنی ہے تو عقائد اور ایمانیات کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بات اگر عقائد کی جائے تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اور آپ غور کریں گے تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ایمان اور اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اور بات اگر خواتین کی جائے، بچیوں کی جائے تو معاملہ اور سنگین ہے۔ بات اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جائے تو معاملہ نہایت سنگین ہے۔ آپ ایک 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے کو بلا کر پوچھیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، تو بچہ آپ کو جنوری فروری کی اسپیلنگ تو بتا سکتا ہے، بچہ آپ کو دیگر اور وہ چیزیں جو اسکول میں پڑھتا اور جو اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ تو بتا سکتا ہے، لیکن اسلام کے بنیادی عقائد نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہم نے ان بچوں کو عقائد سکھلائے ہی نہیں، اور سکھلائے اس لیے نہیں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو آج اور کل اور آئندہ ہر وقت اور ہر زمانے کی یہ ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے بنیادی عقائد کا علم ہونا چاہیے اور ان عقائد کے تقاضوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ان سے واقفیت نہیں۔ ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، ہمارے کام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ہمارا لباس بھی مسلمانوں جیسا ہے، لیکن دل کے اندر جن عقائد کو مضبوط ہونا چاہیے تھا وہ دل ان عقائد سے خالی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عقائد جتنے مضبوط ہوں گے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے، اور عقائد جتنے کمزور ہوں گے اعمال اتنے ہی کمزور ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، بیٹھ کر حساب لگائیں کہ آخر ہم نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر پاتے، آخر ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ پاتے، آخر ہم غلط کام کیوں کر بیٹھتے ہیں، اور دیگر نیکیوں کے کاموں میں طبیعت کیوں نہیں لگتی ہے۔ سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود انسان نیکی کے راستے پر نہیں آ پا رہا ہے، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سننے کے باوجود اور برائیوں کا بدلہ جہنم ہے یہ جاننے کے باوجود ہم برائیوں سے نہیں رک پا رہے۔ آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو سبب ہوگا۔ دنیا دارالاسباب ہے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں گے
تو آپ انصاف کے ساتھ غور کریں گے اور حق تک پہنچنے کے لیے غور کریں گے تو آپ ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے عقیدوں میں کمزوری اور خامی موجود ہے. یا تو اس کا علم نہیں ہے یا پھر مکمل جانکاری نہیں ہے، کمی کے ساتھ معلومات ہے. اس لیے عقائد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر ہم سب کو 3 عقیدوں پر خوب محنت کرنی چاہیے. محنت ایسی جیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، محنت ایسی جیسے کھانے کے لیے کرتے ہیں، محنت ایسی جیسے اچھے لباس کے لیے کرتے ہیں، محنت ایسی جیسے اچھا مکان بنانے کے لیے کرتے ہیں. دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان کے لیے ہم جیسی محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے لیے کسی کو بتانا نہیں پڑتا. کبھی آپ نے جمعہ میں ایسی کوئی تقریر نہیں سنی ہوگی کہ خطیب یہ کہتا ہو کہ بھائی آپ دکان کھولیے، آپ ملازمت کیجیے، آپ مکان بنائیے. سب خود ہی لوگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کبھی تو نہیں کہا گیا کرنے کے لیے. اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے. تو یہ تو دنیا سے متعلق چیز ہے. اور بات جب دین کی جائے تو اس میں ہمارا دماغ نہیں کام کرتا ہے. اور دماغ کام نہ کرنا تو رہنے دیجیے، جب کوئی بتاتا ہے سمجھاتا ہے تو وہ بھی ہمیں راستے پر نہیں لا پا رہا ہے. تو 3 عقیدوں پر بنیادی طور پر ہم خود بھی محنت کریں اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو ان 3 عقیدوں سے باخبر کریں، ان کے تقاضوں کو جانیں اور ان پر عمل کریں. پہلا عقیدہ عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. یہ ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اس عقیدے کے بغیر ایک مسلمان اور ایک مومن نہ مسلمان رہ سکتا ہے نہ مومن رہ سکتا ہے. اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے. کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیجئے اللہ ایک ہے یا 2 ہے تو بتائے گا ایک. کسی بوڑھے سے پوچھ لیجئے کہے گا اللہ ایک. تو یہ کون سی نئی بات ہوئی؟ اصل توجہ اس جانب دلانا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے. کیا صرف یہ جان لینا کہ اللہ ایک ہے بس؟ اتنا جان لینا کافی نہیں ہے. اللہ ایک ہے کا مطلب پھر انسان دنیا کی ساری زندگی میں اور دنیا کے سارے تغیرات میں اگر کسی کو مؤثر سمجھے تو صرف اور صرف اللہ کو سمجھے. توحید اور ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں حالات بگڑ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے، حالات بن رہے ہیں اللہ کے حکم سے، بیماریاں آ رہی ہیں اللہ کے حکم سے، صحت مل رہی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کی موت ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کو زندگی مل رہی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کو اولاد ملی اللہ کے حکم سے، کسی کو نہیں ملی وہ بھی اللہ کے حکم سے، کسی کو اچھا مکان ملا اللہ کی مرضی تھی، کسی کو نہ مل سکا وہ بھی اللہ کی مرضی تھی. ہر چیز میں ہماری توجہ صرف اور صرف اللہ کی جانب جانا چاہیے. یہ ہے توحید کا مطلب اور یہ ہے توحید کا تقاضا. ہم بیمار ہوئے اچھے ہو گئے. ایک توحید پرست کو اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے فلاں ڈاکٹر نے اچھا کر دیا، میں فلاں ہاسپٹل میں گیا اس لیے اچھا ہو گیا. نہیں، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کی مرضی ہوئی، اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے واسطے سے مجھے اچھا کر دیا.
डॉक्टर ने अच्छा कर दिया, ये अकीदे की कमजोरी का नतीजा है। और अल्लाह की मर्जी से फलां डॉक्टर के वास्ते से मैं अच्छा हो गया, ये तौहीद का तकाज़ा है। हर चीज में अल्लाह की जानिब निस्बत करना, ये है तौहीद का बुनियादी मकसद और ये है तौहीद का बुनियादी तकाज़ा। हम अपने बच्चों को बताएं अल्लाह एक है का ये मतलब है। और तौहीद जान लेने और मान लेने का दूसरा रुख ये है कि हमें शिर्क और कुफ्र से नफरत होनी चाहिए। आज सब ठीक है, सब अच्छा है, सबको मिलकर रहना चाहिए, ये तौहीद का तकाज़ा नहीं है। समाजी तौर पर मिलकर रहना अलग बात है, अखलाकी तौर पर मिलकर रहना अलग बात है, और मजहब की बुनियाद पर मिलकर रहना ये बिल्कुल अलग चीज है। ये शरीयत में इजाजत नहीं है कि हम गैरों के मजहब को भी अच्छा समझें और इस्लाम को भी अच्छा समझें। एक दिल में मोहब्बत के दो आशियाने नहीं हो सकते। तौहीद का मतलब शिर्क से नफरत होनी चाहिए, तौहीद का मतलब कुफ्र से नफरत होनी चाहिए। हम तिजारती तौर पर बिरादराने वतन से ताल्लुक रखें, अखलाकी तौर पर उनसे अच्छे से पेश आएं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उनके मजहब की चीजों को भी अपनाने लग जाएं, उनके मजहबी रसूम व रिवाज में भी हम शरीक होने लग जाएं। ये हमारे लिए जायज नहीं है। ये तौहीद का सही मकसद न जानने की बुनियाद पर हो रहा है। हमारा समाज चूंकि मुश्तरक है, मुसलमान भी रहते हैं, बिरादराने वतन भी रहते हैं, लेकिन मजहब की दीवार टूटनी नहीं चाहिए। तौहीद का ये तकाज़ा है। और अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास के अंदर अपने पैगंबर से साफ ऐलान करवाया, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दें कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐलान कराया गया है। तो एक होने का मतलब हम सबको समझना चाहिए और अपने बच्चों और बच्चियों को बताना चाहिए कि दुनिया के सारे हालात वो सब अल्लाह के हुक्म से मरबूत हैं। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है और वो न चाहे तो दुनिया की सारी ताकत मिलकर उस चीज को अंजाम नहीं दे सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने सहाबाए किराम की तौहीद के ताल्लुक से कैसी तरबियत की। आपने एक सहाबी से कहा कि अगर घोड़े पर तुम बैठे हुए हो और तुम्हारा कोड़ा, तुम्हारी छड़ी जमीन पर गिर जाए तो अपने किसी साथी से ना मांगो, अल्लाह से मांगो और नीचे उतर कर खुद उठाओ। क्यों? मांगना अल्लाह से है, अल्लाह एक है तो देने वाला भी एक है। इस अकीदे में मजबूती ऐसी होनी चाहिए कि किसी इंसान से भी अपनी कोई चीज मांगना गवारा ना होना चाहिए। हालांकि मसले के एतबार से जायज है कि हम अपनी गिरी हुई चीज को उठाने के लिए किसी की मदद ले लें, लेकिन तौहीद का तकाजा ये है कि हम ऐसी चीजों में भी सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखें। और तौहीद पर मेहनत का तकाजा ये भी है और इस अंदाज से मेहनत कराई जाती है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आप उन पैसों से एक सामान खरीदने जा रहे हैं, दुकान में वो सामान मौजूद है, आपकी जेब में पैसे मौजूद हैं, कोई रुकावट नहीं है उस सामान को लेने में और खरीदने में, लेकिन ऐसे मौके पर भी तौहीद का तकाजा यह है कि इंसान पहले अल्लाह की जानिब तवज्जो करे और अल्लाह से कहे, ऐ अल्लाह मुझे फला चीज की जरूरत है, आप अता फरमा दें। उन पैसों पे नजर नहीं होनी चाहिए, उस सामान पर नजर नहीं होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो इस पहलू से मेहनत करते हैं। आप अपने बच्चों को पैसे देकर दुकान पर सामान लाने के लिए भेजें तो उससे कहें कि बेटा ये पैसा सामान खरीदने का जरिया है, लेकिन सामान मिलने का हकीकी जरिया रब्बे कायनात है। वो चाहेगा तो मिलेगा, नहीं चाहेगा तो ये पैसे होने के बावजूद तुम्हें नहीं मिल सकता। क्या आप नहीं जानते हैं कि करोड़ों रुपए का मालिक शख्स मोहलिक बीमारी में मुब्तला होने के बाद
مر جاتا ہے، اس کا علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں توحید کو پیش نظر رکھنا مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور کفر سے اور شرک سے اور توحید کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان سے نفرت بھی ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ یہ توحید کیسے مضبوط ہوگی؟ یہ توحید مضبوط ہوگی اللہ کو پہچاننے سے۔ اپنے رب کو پہچانیے، اور پہچانیں گے کیسے؟ اپنی ذات میں غور کیجیے، دنیا اور کائنات کی تبدیلیوں میں غور کیجیے۔ آپ اگر اپنی ذات میں غور کریں گے تو اگر اس پہلو سے صرف غور کر لے کہ آج ہم ایک خوبصورت جسم کے مالک ہیں، لیکن ہماری ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک ناپاک قطرے سے اشرف المخلوقات کا وجود کچھ تو بتاتا ہے۔ کیا کوئی ناپاک قطرہ خود بخود اتنا اچھا انسان بن سکتا ہے؟ اور پھر وہ ناپاک قطرہ ہر مرتبہ انسان کے وجود کا سبب نہیں بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو لا اولاد ہیں شادی کے باوجود؟ آخر ایک ناپاک قطرے میں جو بدن پر لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، ایک ناپاک قطرہ جو ہمارے بدن پر لگ جائے تو اس کی بدبو گوارا نہیں۔ اس ناپاک قطرے سے ایک خوبصورت بچے کی ولادت، اور پھر ایک توانا تندرست جسم کا وجود، اور پھر قوت گویائی، قوت سماعت، یہ ساری چیزیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ کوئی تو ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ ایک شہتوت اور ایک پھل اور ایک پھول اگر ریشم کا کیڑا چوستا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد پیدا ہوتا ہے، اور وہی چیز ہرن کھا لے تو خوشبو اور مشک کی شکل میں ایک چیز وجود میں آتی ہے، اور وہی شہتوت اور وہی چیز بکری کھا لے تو مینگنی کی شکل میں کوئی چیز برآمد ہوتی ہے۔ تو چیز ایک ہی اور اس کی یہ چار شکلیں کیا خود بخود ہو رہی ہیں؟ آخر ہرن نے کھایا تو مشک کیوں بنا، اور بکری نے کھایا تو مینگنی کیوں بنی؟ کیا یہ غور کرنے کی چیز نہیں؟ ہم اچھی سی اچھی غذا کھاتے ہیں، اور کچھ غذا کے ذریعے خون بن جاتا ہے، کچھ غذا کے ذریعے پیشاب اور پخانہ کی شکل میں چیز باہر آ جاتی ہے۔ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی ذات میں ہی آپ کا رب دکھائی دے گا۔ دنیا کی ہر چیز میں رب کی ربوبیت اور خالق کی خلاقیت نظر آئے گی، بشرطے یہ کہ آپ اپنی نگاہوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز میں آپ کو خدا نظر آئے گا۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اللہ کی صفت صناعیت کے مظاہر ان تمام چیزوں میں ضرور نظر آئے گا۔ تو اپنے رب کو پہچانیں گے تو آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اور رب کو پہچاننے کے لیے آپ اپنی ذات میں غور کریں، کائنات میں غور کریں، سورج اور چاند میں غور کریں، پھول کی خوشبوؤں میں غور کریں، پانی میں غور کریں، اور دنیا کی ہر چیز معمولی چیز میں بھی اگر بیٹھ کر 2 منٹ غور کریں گے اور رب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت و نبوت، پیغمبر پر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے عقائد میں بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ رسالت کے بغیر، عقیدہ نبوت کے بغیر آپ کا عقیدہ توحید بھی ناقص ہے۔ اللہ نے سورۃ الاخلاص میں اپنی توحید کے اعلان کے لیے پیغمبر کو واسطہ بنایا اور کہا قل، آپ اعلان کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کو اپنی وحدانیت کا اعلان کرانا تھا تو زبان رسالت کا انتخاب فرمایا۔ آپ کو توحید کا عقیدہ مضبوط کرنا ہے تو رسالت کو واسطہ بنانا پڑے گا، نبوت کو واسطہ بنانا پڑے گا۔ ہم روز اذان میں سنتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
اور ہمارا کلمہ بھی رسول کی رسالت سے مکمل ہوتا ہے. لیکن صرف سن لینا کافی نہیں ہے. رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ان تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے. رسالت پیغام کو بولتے ہیں اور رسول پیغامبر کو بولتے ہیں. اور جب ہم نے رسول کو رسول مان لیا، رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تو پھر اس کے پیغام کو تسلیم کرنا اور اس کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کو ماننا، یہ ہے رسالت کا تقاضا. پیغمبر نے بحیثیت رسول شریعت کی جو تشریح کی ہے، جو وضاحت کی ہے، ہم کو اس وضاحت کے مطابق شریعت پر چلنا پڑے گا. پیغمبر نے جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنا رسالت کا تقاضا ہے. پیغمبر نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور نمونہ ہمیں دیا، اس طریقے اور نمونے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے. رسول کی رسالت اور نبوت کو سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ضروری ہے. ہم کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے ہیں جو رسول کی رسالت کے خلاف ہو. اگر پیغمبر نے کھانے کا ایک طریقہ بتایا تو ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پیغمبر کو اپنا رسول مانتے ہیں. اور رسول جو پیغام اور جو طریقہ ہمیں بتائے گا، اس طریقے اور اس نمونے پر عمل کرنا ہی ایمان کا اصل تقاضا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم رسول کو آخری پیغمبر جانیں. آج کوئی اپنی رسالت کا اعلان کر دے، کوئی اپنی نبوت کا اعلان کر دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کا عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا تو آپ دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو، اس کی رسالت کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے. آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی رسالت اور نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو ان کے بہکاوے میں آ کر اپنا ایمان اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو یا اور کوئی جھوٹے مدعی نبوت کا مسئلہ ہو، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی ہمارے مسلمان بھائی کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا خود کا اپنا عقیدہ رسالت مضبوط نہیں. ہمارے کالج اور اسکول میں پڑھنے والے بچے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہے. نہیں، ہمیں اچھا سمجھنا ہے تو صرف اور صرف ایک ذات کو، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور اس عقیدے میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں. اور محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں. اور تیسرا عقیدہ آخرت. ہم خود بھی جانیں، اپنے بچوں اور بچیوں میں اس کا مذاکرہ کریں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، ایک اور دنیا آنے والی ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، جہاں ایک دوسری دنیا سجائی اور بسائی جائے گی، اور وہ زندگی اصل زندگی ہوگی. دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. آگ ہے تو پانی ہے، خوشی ہے تو غم ہے، مرد ہے تو عورت ہے، رات ہے تو دن ہے، اجالا ہے تو اندھیرا ہے، ٹھنڈک ہے تو گرمی ہے. دنیا میں ہر چیز جوڑی جوڑی ہے. تو جب یہ ایک دنیا ہے تو اس دنیا کی ایک اور جوڑی ہوگی، اور اس جوڑی کا نام آخرت ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ فکر آخرت کی دعوت دی ہے. جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی، اور وہی زندگی اصل زندگی ہے، جس کا آغاز قبر کی زندگی سے ہوتا ہے، جس کا ایک پڑاؤ محشر کی زندگی ہوگی، اور جس کا آخری پڑاؤ نیک لوگوں کے لیے جنت ہوگی اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی. اس آخرت
کہ عقیدے میں تو اتنی کمزوری ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ آج برے اعمال کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے حساب و کتاب دینے کا احساس نہیں ہے، ڈر اور خوف نہیں۔ آج برائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان برائیوں کے انجام سے ہم بے خبر ہیں۔ اس لیے ان 3 عقیدوں پر محنت کریں، اور فکر آخرت اور عقید آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ قرآن کریم سے محبت پیدا کریں۔ قرآن کریم میں بیان کیے گئے قصوں کو پڑھیں۔ سارے قصے اور ساری کہانیاں جو قرآن کریم میں موجود ہیں وہ سب عقائد کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے ان 3 عقیدوں پر خود بھی محنت کریں اور اپنے بچوں کو بھی محنت کرائیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و نبوت اور عقیدہ آخرت۔ اللہ ہم سب کو ان عقائد کو